بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت اور امان میں رکھے۔ آج ہمارا ایک بیزی ڈے چل رہا ہے۔ آج ہے جونیئر باس کے فرینڈس کی چیمبر فیلو کی افطار پارٹی ہے، تو بس ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور یہ چلتے ہیں، ہمارے شیف حضرات کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جناب، کیوں بھائی؟ سپر شیف ہمارے کام کر رہے ہیں، ہاں زبردست ہیں، اپرن کے ساتھ چل رہے ہیں۔ نیکسٹ جون سی ہے نا کیپس، ہم رہ گئی ہیں کیپس بھی جون سی ہے نا چلیں گی، تو پھر بعد میں تم ان کا یونیفارم بھی ایک کر دو۔ صحیح، پکوڑے پیچھے فرائی، ہاں۔ اور یہ یہاں پہ یہ سیٹ اپ ہم کرتے ہیں یہاں پہ لائٹس آن، ٹک 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 ٹک۔ ہاں ادھر سے بھی لائٹ آن کر دیتے۔ شازیہ چیک کر رہی ہے الماریاں کاؤنٹ۔ پتہ ہے شازیہ یہاں پہ یہ ہوگا نا کہ جو اب سارے برتن یہاں کے ہوں گے نا وہ ادھر ہی اندر رہیں گے۔ یہ برتن یہاں کے ہیں؟ ویسے تو اب آدھے اس میں سے جو برتن ہے نا، یہ کچھ پلیٹیں ہم نہیں لے کے آئے تھے نا۔ ڈرارز بنائے بھی چمچ کے؟ ہاں یہ بنائے ہیں نا، ان کے اندر پھر رکھیں گے، اسٹینڈ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں دیکھا ڈسپوزیبل برتن آ گئے نا، اس کو کچھ ہاں ڈسپوزیبل چلیں گے ساتھ میں۔ صحیح ہو گیا۔ برتنوں کی یہ بھی ہاں اس کے لیے بس ایک ادھر سے منیب نے لیا، یہ ذرا تھوڑا سا ٹیبل ٹینس کی چیزیں ہو جائیں گی، ریکٹ وغیرہ، تو باقی جو انسر کافی بڑی ہیں، اتنی بڑی ہیں، کافی آ جائے گا اس میں۔ یہ یہاں پہ سیخیں شروع ہو گئی ہیں، فٹ ہو رہی ہیں، وہ بہترین ہو گئی۔ اچھا پیچھے واہ، کیوں باس؟ ہاں جی زبردست ماشاءاللہ۔ ادھر پکوڑے بن رہے ہیں، روٹی کا بھی اس دفعہ ہم نے ادھر ہی۔ یہ کیا آپ خرید رہے ہو؟ زبردست فٹ ہے، کس طرح کلو ہے پکوڑے جی؟ ہاں 1600 روپے کلو۔ ہائے اللہ، اتنے مہنگے ایسے ملتے ہیں بازار سے؟ پٹرول جو مہنگا 800 روپے کلو ہے، تو آپ ڈبل دے رہے ہیں ہمیں، ہاں جی زیادتی ہے نا۔ بنا رہے ہیں، یہ گھر کے ہیں۔ اچھا جی، دیسی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سستے کر دیں، بہت مہنگے دے رہے ہیں۔ 500 کم دے دیں، صحیح ہے۔ زبردست ہو گیا سارا، اور چل کے دیکھتے ہیں، گیسٹ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ باس نے اپنی سپرویژن میں سارا کروایا ہے ماشاءاللہ۔ جب سے ڈیرہ یاری ہمارا اوپن ہوا ہے، بیزی 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 ہم چل رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ماہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج ہے 26واں روزہ تھا، گزر گیا ہے، اور پہلا عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرا، اور تیسرے عشرے کے بھی 6 روزے کمپلیٹ ہو گئے۔ آج رات ہے 27ویں رمضان المبارک کی، صبح 27واں روزہ ہوگا، اور ایک اور ممکنہ شب قدر ہے۔ اچھا یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا فوکس ہوتا ہے اس چیز پہ کہ 27ویں ہی ہے شب قدر، ہمیں کیا پتہ کون سی شب قدر ہے، تو تمام تاثراتوں میں ہمیں ڈھونڈنا چاہیے اور ان کو ایکول لے کے ہی اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہم عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، اور توفیق اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، ہم ان پہ پورا اترنے کی کوشش کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، اپنے پیارے نبی
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बना दे। और जब माह रमज़ान अपने इख्तिताम को पहुंच रहा होता है, एक बहुत सैड सी फीलिंग्स होती हैं कि हक़ नहीं अदा कर सके। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं अपनी गलतियों की, टूटी फूटी जो हमने कोशिश की, अल्लाह ताला उसको अपने हक़ में कबूल फरमाए। हमें इस थोड़े का अल्लाह ताला अपने हुजूर में बहुत ज़्यादा अजर अता करे। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, करीम है। हमारे अपने प्यारे जो दुनिया से गुज़र चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी कब्रों को जन्नत के रोशन बागों में से करे। और हमें भी अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में जब हम दुनिया से गुज़र जाएं तो हमारा मकाम भी अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में करे और हमारी कब्र की मंजिल आसान करे बल्कि आसान तरीन कर दे। पहली मंजिल तर हो गई तो सारी मंजिलें आसान हो गई। अल्लाह हमारी इस पहली मंजिल को आसानी के साथ पार करा दे। अभी हम एक लम्हे के लिए अगर किसी अंधेरे कमरे में बंद हो जाएं तो खौफ आ जाता है, और कब्र हमारे अमाल से रोशन होगी। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे, दरगुज़र करने की तौफीक दे। हम अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ सलामत रखे, अपना आप संभालने काबिल रहे, मुहताजी से अल्लाह ताला उनको बचाए। हमारे बच्चों को अल्लाह ताला ढेर कामयाबियाँ अता करे। उनके हक़ में अल्लाह ताला वो फ़ैसले करे जो उनके लिए बेहतरीन हैं। बेशक अल्लाह के फ़ैसले ही बेहतरीन होते हैं, हमें समझ नहीं होती। अल्लाह हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहने वाला बना दे। जो बेरोज़गार है उनको अल्लाह ताला हक़ हलाल के अच्छा रोज़गार नसीब करे। जो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला शिफा याब करे। सबकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानी करे। दिलों का हाल अल्लाह ताला जानता है, किसके घर में क्या मसले मसाइल मुश्किल चल रही है, आजमाइश चल रही है। अल्लाह ताला सबको उस आजमाइश से डाले। बच्चे जहाँ पे बदतमीज़ हैं, बच्चों को माँ बाप की, बड़ों की इज़्ज़त करने की तौफीक दे। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जो नहीं मांग सके अल्लाह ताला हमें वो भी अता करे। तो पूरी दुनिया के हालात इस वक्त ख़राब हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं अल्लाह रहम करे, अमन करे, ये हालात सही हो जाएं। गज़ा के मुसलमानों के, ईरान के मुसलमानों के, कश्मीर के मुसलमानों के, इन तमाम बाकी तमाम परेशान हाल मुसलमानों की अल्लाह ताला मदद करे और मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद होने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। या अल्लाह इस मुमकिन शब कदर में हमारे लिए ढेर दुनिया व आखिरत की ढेरों कामयाबियाँ हमें नसीब करना। हम जो तुझसे नहीं मांग सके तू हमें वो भी अता करना। बहुत से लोगों ने कहा था दुआओं में याद रखने को। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे, सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ करे। हमारे लिए भी अल्लाह ताला ढेरों आसानियाँ करे। हमें अल्लाह ताला सेहत के साथ रखे, हमें अल्लाह मोहताजी से बचाए, किसी को भी अल्लाह ताला मोहताज ना करे। हमारे इख्तियार में तो कुछ नहीं है, लेकिन हम अल्लाह से मांग सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए ज़िंदगी में आसानी करना, हमसे नाराज़ ना होना, अपनी रज़ा में राज़ी रहने वाला बना दे। अल्लाह ताला हर मुश्किल में हमारे साथ रहना, मुश्किलात में साबित कदम रहने की तौफीक देना। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इतनी आज़माइश में ना डालना। हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। अल्लाह हम पे रहम कर। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारा आज भी बहुत मसरूफ़ तरीन दिन गुज़रा था। जूनियर बॉस के चैम्बर्स फेलो की थी इफ्तार पार्टी थी, और बस थोड़ा सा जो मैं स्टार्ट में क्लिप बना सकी, बल्कि वो भी एंड पे आके मैंने जल्दी थोड़ा सा बनाया, उसके बाद तो मौका ही नहीं मिल सका बनाने के लिए। बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हो गया। ये टीम वर्क होता है और अल्लाह ताला कबूल करे, बरकत डाले। आमीन सुम आमीन। अच्छा, आज है मुमकिन शब कदर, 27वीं रमज़ानुल मुबारक है की रात है ये। अल्लाह ताला हमें मुमकिन शब कदर की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता करे। टूटी फूटी हम कुछ इबादत कर सकें, उसको अल्लाह ताला अपने हक़ में, अपनी बारगाह में कबूल करे। और न जाने अगले साल हमें ये रमज़ान नसीब होता है या नहीं होता, रहें या ना रहें, लेकिन जो वक्त गुज़ार रहे हैं उसमें हम अल्लाह ताला से अल्लाह की रहमत मांगते हैं, बरकत मांगते हैं, आसानियाँ मांगते हैं, खैर मांगते हैं। वो तमाम रहमतें
اور خیر مانگتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں، اور تمام ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ایک اور ممکنہ شب قدر ہے، 29ویں رمضان المبارک، صبح 29واں روزہ ہوگا اور آج رات ہے 29ویں ممکنہ شب قدر۔ پچھلی ہم نے 27ویں ممکنہ شب قدر تھی جس میں تھوڑا سا ولاگ بنایا تھا، لیکن بس وہ اتنا ہی بن سکا اور کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا ہمارا ولاگ۔ رمضان شریف میں بس ذرا روٹین تھوڑی چینج ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کرے جو ہم ٹوٹی بوٹی کرتے ہیں۔ حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس کوشش میں پورا اترنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آج ہو رہی ہے، صبح سے بارش ہو رہی ہے، اس وقت بھی ہلکی ہلکی بارش مسلسل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی بارش رکھے، آزمائش سے بچائے، کسی کی طرف بھی کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں، رحمتوں اور برکتوں کی بارش رہے۔ موسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، سویٹرز دوبارہ پہن لیے ہیں، ہلکے پھلکے ہیٹرز بھی چل رہے ہیں۔ سردی جاتے جاتے ہمیشہ اپنا آپ بتا کے جاتی ہے، جیسے گرمی جب جا رہی ہوتی ہے تو وہ واپس ایک دفعہ پلٹ کے آتی ہے، ایسے ہی سردی بھی۔ تو اس وقت بھی سردی اپنے پھر جوبن پہ آ چکی ہے، خوب ٹھنڈا موسم ہوا ہے۔ تو اس ٹھنڈے موسم میں اور ممکنہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے، ہمارے نیک اعمال جو ہم کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اپنے حق میں۔ خدا جانے اگلا سال، اگلا رمضان ہمیں نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ جب یہ آخری دن آ جاتے ہیں نا رمضان کے، تو بالکل ایک سیڈ سی فیلنگز ہو جاتی ہیں، دل اتنا اداس ہو جاتا ہے اور سوچتے ہوئے خود ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع۔ اتنی رحمتیں برکتیں لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ، اپنے بندوں کو مفت میں بانٹنے کے بہانے دے رہا ہوتا ہے، بخشش کے اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم خالی ہاتھ ہی رہ گئے ہیں۔ وہ خالی ہاتھ اللہ نہ کرے ہم خالی ہاتھ رہ جائیں، لیکن جتنا ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں وہ یوں لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک وعدہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر ہماری زندگی رہی تو اگلا رمضان ہمیں اس سے کہیں بہتر طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دینا۔ اگر ہماری زندگی رہی، کچھ پتہ نہیں ہوتا، لمحوں کا نہیں پتہ ہوتا یہاں پہ، کیا پتہ اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا اس دنیا میں، کون نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو دنیا سے گزر گئے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے بچے، جو بھی، ان سب کی مرحومین، ان تمام کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ان کی قبر کو جنت کے روشن باغوں میں سے کر دے۔ قبر کی پہلی منزل ہم سب کی اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ جب ہماری پہلی منزل آسان ہو گئی تو سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ پہلی منزل کی ساری بات ہے، ہم بھولے ہوتے ہیں یہاں پہ۔ قبر کی سختی سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اپنا سایہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر نصیب کرے۔ اور رمضان اینڈ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ختم ہو اور ہمارے اوپر سے ساری یہ فیلنگز ہی ختم ہو جائیں جو ایک عموماً سب کے اوپر ہمدردی، احسار، عبادت کی آئی ہوتی ہیں، تو ہم کوٹڈ مسلمان نہ ہوں۔ یہ پرماننٹ ہمارے اندر رہنی چاہیے۔ یہ مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہونا چاہیے۔ ہم جو اپنی اس مہینے میں تربیت کرتے ہیں وہ اس کے بعد بھی ہمیں لے کے چلنی چاہیے۔ ٹھیک ہے 100% ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قریب قریب اس تک پہنچ سکیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال روزگار نصیب کرے، جو بچے پریشان ہیں اپنی مشکلات کے بارے میں، پڑھائی کے معاملے میں، روزگار، جس بھی معاملے میں، گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، حالات بہت خراب ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، کرم کرے، سب کے گھروں کے بھرم قائم رکھے
اولاد کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنائے، اولاد کو توفیق دے وہ ماں باپ کی عزت کرے، اپنے بڑوں کی عزت کرے، انہیں اپنے بڑوں کے احترام کا پتہ ہونا چاہیے، اور ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہی دعا جو ہم اپنے بزرگوں کے لیے کرتے ہیں، وہیں سے ہم اپنے آپ کو بھی ساتھ جوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محتاجی سے بچائے، کسی قسم کی محتاجی سے بچائے۔ ہم بے بس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کر سکتے ہیں، تیری ذات بہت غفور رحیم کریم ہے، اللہ تیرا اتنا اونچا دربار ہے، جتنی تیری اونچی شان ہے اپنی شان کے مطابق ہی ہمیں نوازنا۔ ہم تو بیکار ہی ہیں تیرے در کے، لیکن تو غفور رحیم ہے، دلوں کا حال جانتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں جو ہم نہیں بھی مانگ سکے اللہ تعالیٰ، تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ ہماری تمام نیک خواہشات کو پورا کرنا، ہمارے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ سکون رکھنا، امن رکھنا، ہمارے کاروبار میں بھی برکت دینا، ہمارے گھر والوں کی بھی صحت میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت دینا، بری نظر سے بچانا، دشمن کے شر، حاسد کے حسد سے محفوظ رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کے ساتھ ہی اس ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ۔ پیارے پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن کو ہمیشہ آباد رکھے اور اسے دشمن کے شر سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھا کریں، ہم سب دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، کیا پتہ کس کی دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کس کے حق میں قبول کر دے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج ہمیشہ پائندہ باد۔ چینل کو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔ گپ شپ وتھ آمنہ خان۔